حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم حبشہ کے مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ معزز رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کی تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یہ حال میں مر جائیں، اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اسی حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان گرم زخموں کو زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ وہ بے قرار ہو کر اسلام سے ہٹ جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے، یہاں تک کہ عذاب دینے والا اکتا جائے۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں ختم کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرستوں اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اسی لیے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کے محبت کا کیا کہنا جب دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، بہت سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی رٹ لگائے تھے کہ معبود ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ صلہ مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان ان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے بھی دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تب روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔